بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک انتہائی نیک شخص رہا کرتا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن اور جمال بھی بہت دے رکھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ سے زنبل بناتا اور فروخت کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے پر سے گزر رہا تھا کہ بادشاہ کی بیوی کے خادمے نے اسے دیکھ لیا۔ جا کر ملکہ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک آدمی ہے کہ ایسے حسین شخص کبھی نہیں دیکھا، زنبیل فروخت کرتا پھر رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا میرے پاس لاؤ۔ اسے لایا گیا تو اسے دیکھتے ہی ملکہ اس پر لٹو ہو گئی۔ کہنے لگی زنبل پھینک دے اور یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عابد سے کہنے لگیں گے اب تجھے زنبیلیں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد بار بار انکار کرتا رہا۔ کہنے لگے کہ اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا، اور دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ عابد نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کیا تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت کی جگہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ اوپر لے جا۔ یہ عابد شخص اوپر چھت کے ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ساتھ لٹک کر نیچے اتر جائے، اور آخر اپنی نفس سے باتیں کرنا شروع کر دی کہ تو 70 برس سے اپنی رب کریم کی رضا کی طلب میں لگا رہا ہے، رات دن اسی کی عبادت میں گزرتے تھے، تجھ پر آج ایک شام ایسی آئی ہے جو تیری اس تمام محنت کو ضائع کر دے گی۔ واللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا اگر یہ شام تیری اعمال کو فاسد کر دیں گے۔ آخر اللہ کو کیا آئے گا؟ عرض اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو خطاب کرتا رہا اور آپس میں باتیں کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اس نے بلندی سے کود جانے کا طے کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ندا دی۔ انہوں نے لبیک کہا کر جواب دیا۔ ارشاد ہوا میرا بندہ میری مصیحت اور ناراضگی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنی پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پھر پلایا، اسے پکڑ کر یوں ہی زمین پر رکھ دیا جیسے ایک مہربان باپ بیٹے کو رکھتا ہے۔ فرمایا کہ عابد یہاں سے سیدھا گھر گیا، زنبل وغیرہ وہی رہ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ بیوی کہنے لگی زنبلوں کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا آج تو ان کا کچھ نہیں ملا۔ کہنے لگی تو آج رات افطار کس چیز سے کریں؟ کہنے لگا آج کی رات یوں ہی ذرا صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا اٹھ کر تندور میں آگ جلا دے، اگر ہمارے ہمسایہ تندور میں آگ نہیں دیکھیں گے تو نہ جانے کیا خیالات ان کی ذہنوں میں دوڑیں گے، خواہ مخواہ انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بیوی اٹھ کر تندور میں آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ لینے کو آئی، پوچھا آگ ہے؟ جواب ملا آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لے کر واپس ہونے لگی تو گھر والوں سے کہنے لگی کہ تو یہاں بیٹھے باتیں کر رہی ہے، ادھر تیری روٹیاں پک چکی ہے بلکہ جلنے کو ہے۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خاوند کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے بلند درجات کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، لذا تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر ہماری باقی عمر خوشحالی اور فراخی میں گزرے۔ عابد کہنے لگا اسی حال پر صبر اچھا ہے، مگر عورت کا اصرار بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عابد نے دعا کرنے کے وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا کہ اللہ میرے بیوی کا اصرار اور تقاضا یہ ہے کہ اس کو باقی عمر میں خوشحالی اور فراخی عطا فرمائے۔ اتنے میں چھت پھٹ گئی، یاقوت اور موتیوں سے بھرے ہوئے ایک تشترے نیچے آئے جس سے تمام گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی میں سوئی ہوئی تھی اور کہا کہ اٹھ کر بیٹھ، جو کچھ مانگے تھی وہ سنبھال لے۔ عورت بیدار ہو کر کہنے لگی جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا، میں تو خواب دیکھ رہی تھی کہ سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی ہے جو بہت سی ہیرے و جواہرات سے لدی ہوئی ہے، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہے؟ جواب ملا یہ تیری خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔
میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی نقص اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں نقص پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے اسی واپسی کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا کی اور تشتری واپس چلی گئی۔ جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسی واقعہ سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔